اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جماعتیں ہیں اس کے ساتھ اس کی مذاکرات ہونی چاہیے. دیکھیے یہ تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں, ہماری جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے. یہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے بالکل بات نہیں کریں گے. اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں, حکومت سے بات ہونی چاہیے, سو حکومت سے بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ہمیں بظاہر کوئی پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی. میری خواہش یہ ہے, کیونکہ میری جماعت سیاسی جماعت ہے, وہ سیاسی عمل پہ یقین رکھتی ہے, مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کے حل پر یقین رکھتی ہے. لہٰذا اگر سیاسی مذاکرات کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور اگر اختلاف ختم نہ بھی ہوں, تب بھی اگر رویوں میں اعتدال آتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا, ایک مناسب سیاسی ماحول ملک کو عطا کرتا ہے. ہم پر امید رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے. اس حوالے سے مسلم لیگ نون بھی دو دڑ کا شکار ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کی کل کی بیان اگر دیکھا جائے تو وہ مذاکرات کے حق میں ہے. جو دیکھیے میں ایسے سوالات کا جواب نہیں دیا کرتا نا, میں ان کے ہر آدمی کے پارٹی کیا کہتی ہے, پارٹی کی بات کرو نا. میں پارٹی کی بات پر تبصرہ کروں گا, میں کسی ایک آدمی کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. ورنہ پی ٹی آئی ایک طرف بطور جماعت ہم سے اور بات کر رہی ہے, ان کے کچھ لوگ ہمارے خلاف اور بات کر رہے ہیں. میں نے ان کے بیانات کا کوئی جواب نہیں دیا, کیونکہ وہ اتھارٹی نہیں ہے, ان کے بیان کی کوئی پارٹی حیثیت نہیں ہے. اس کا محاسبہ پارٹی خود کرے نا, میں کیوں اس کا جواب دوں. مولانا صاحب, کرم کی ایشو پہ آپ, چونکہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ہے اور حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارے جو کباری بیلٹ ہے اس میں بھی امن و امان نہیں ہے. ایک تو یہ, دوسرا آرمی چیف پشاور آئے ہوئے تھے اور اس سے مطالبہ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ سے کہ جو 550 روپے محمود, انہوں نے کہا کہ وہ محمود خان اور پورے سٹک نے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب محمود خان اور پورے سٹک یہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے جو انہوں نے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بنظر انصاف ہمیں دیکھنا چاہیے. اس صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے, جیسے یہاں حکومت ہے ہی نہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کرسیوں پہ بٹھائے گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, اور اس وقت یہاں پر رشوتوں کا بازار گرم ہے اور کمیشنوں کا مکمل طور پر یہ نظام چل رہا ہے. کرم کا جہاں تک مسئلہ ہے, اگرچہ آج میں نے خبر دیکھی ہے کہ وہاں پر کوئی فوجی آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے. میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ ناعاقبت اندیشی ہوگی. ہم جرگے کے ذریعے سے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے پاس وہ ایک نظام موجود ہے, اور ہم اس حوالے سے روڈ میپ ہم طے کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اعتماد پیدا کرنا چاہتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو اس پر ان کو یک طرفہ کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ بھی انکار کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن قبائلی معاملات جرگوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے. مولانا صاحب, آپ کی بڑی جیت ہوئی ہے مدارس کے خلاف, جو آپ نے تحفظ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے, آپ کیا سمجھتے ہیں دینی جماعتیں اور بھی ہے پاکستان میں کہ یہی جمعیت علماء اسلام ہے جو کہ واحد آپ اس کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے تھے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جمعیت علماء اصل میں پارلیمانی پارٹی ہے, تو یہ چونکہ پارلیمنٹ کی جنگ تھی اس لیے ہم تنہا تھے, لیکن یہ نہیں کہ ہم نے علماء سے رائے نہیں لی. تمام جو تنظیمات مدارس ہے, اتحاد تنظیمات مدارس, ان سے رابطہ رہا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو اتحاد تنظیمات مدارس کے سربراہ بھی ہیں, وفاق المدارس کے سربراہ بھی ہیں,
उनकी रहनुमाई हमें हासिल रही मुसलसल, और यहाँ पर हम हुकूमत के साथ उन्हीं खतूत पे बातचीत कर रहे थे और अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी अता की। अब एक सवाल है कि जो कानून एक प्रोविंशियल सोसाइटी एक्ट अमेंडेड 2024, ये अब सूबों में आना चाहिए और सूबाई असम्बलियाँ उसको पास करें। अगर सूबाई असम्बलियाँ उसको पास नहीं करेगी तो फिर उसकी इफादियत सिर्फ विफाक तक होगी। हमें पूरे मुल्क के अंदर चाहिए, और ये तहरीक मदारस के लिए पूरे मुल्क के लिए थी, न कि सिर्फ एक मखसूस विफाकी हल्के के लिए। मौलाना साहब, पहले पीटीआई आपके घर की बड़ी चक्कर लगाया करती थी, अब कैदी 804 को सजा होने के बाद अब क्या सूरत है? आपके पास कोई दवा लेने, कोई मशवरा लेने आ रही कि नहीं? देखिए, उस वक्त तो 26वीं तरमीम का मामला था और हमने दिन रात एक करके गुजारा है। वो जिस तरह हमने गुजारा है वो हमें मालूम है। हुकूमत भी आती थी, अपोजिशन भी आती थी, एक मज़बूत राबतों के ज़रिए से हमने वो मसला हल किया। आज भी अगर किसी मसले पर कोई सियासी जमात बात करना चाहती है, हमारे दरवाज़े उसी तरह खुले हैं और हम आज भी उसी नेकनीयती के साथ उनको मशवरा देंगे, लेकिन सूरत हाल से तो हमें वो आगाह करेंगे कि वो कहाँ खड़े हैं और उनका मसले की नौयत क्या है। हाँ।